اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 39 آیات کا ترجمہ و تفسیر ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 40 سے شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم۔ یا بنی اسرائیل، یا اے بنی بیٹے اسرائیل، اسرائیل کے، یا بنی اسرائیل اے اولاد اسرائیل کی، اے اولاد یعقوب کی۔ اسرائیل جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب کی، اذکروا تم یاد کرو، نعمتی میری نعمتوں کو، التی جو، انعمت میں نے بخشی، میں نے تم پر کی، میں نے تم پر انعام کیا، علیکم علی پر، تم پر میں نے بخشی تمہیں، وَأَوْفُوا اور اوفو پورا کرو، یہ وفا سے ہے، عہدی میرے وعدے کو، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم بے سے عہد، عہدکم تمہارا وعدہ، تمہارے وعدے کو، وَإِيَّايَ اور اِيَّا مجھ ہی سے، وَإِيَّا یہ تاکید کے لیے، یہ میں یعنی مجھ ہی سے، فرحب جیسے ایاک تجھ ہی سے، تو یہ ایا یہ ضمیر جو ہے وہ آتی ہے کہ مجھ، میرا، میں، وَإِيَّايَ مجھ ہی سے، فرحبون ڈرو، بس مجھ ہی سے ڈرو۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب تم یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی، وَأَوْفُوا بعہدی اور میرے وعدے کو پورا کرو، اوف بعہدکم میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْہَبُونَ اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اے یعقوب کی اولاد میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، میں اقرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ ابھی تک جو بات چل رہی تھی وہ تھی حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر یہاں پر ختم ہوتا ہے، اور یہاں آیت نمبر 40 سے بنی اسرائیل کا یعنی یہود کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ ہم پیچھے سے سبق کو تھوڑا سا ریویو کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ابھی تک ہم نے کیا پڑھا ہے، کیا کیا چیزیں پڑھی ہیں، پھر بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہوگا، تو کافی ساری آیات اس میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے جو پڑھا وہ سورہ بقرہ کے اندر مومنین کا ذکر تھا، مومنین کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا کہ یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور کیا ہے، ہدایت ہے مومنین کے لیے، اب متقین کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے۔ اب وہ ڈرنے والے کون سے تھے؟ جو ایمان رکھتے ہیں، غیب پر نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں کتابیں ابھی اور اس سے پہلے، اور آخرت کے دن پر یقین کرتے ہیں، وہی ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح یافتہ ہیں۔ پھر کفار کی، کافرین کی صفات کا بیان ہوا کہ کافر کون ہیں، کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد آیا ذکر منافقین کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما کر ان کے بارے میں 2 مثالیں بھی ذکر فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، بس چاہیے کہ تم اسی کی عبادت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے جیسی ایک صورت لانے کے لیے چیلنج فرمایا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو اس کی مثال ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنم کفار کے لیے اور جنت کا ذکر مومنین کے لیے کیا ہے کہ جو ایمان لے کر آئے ہیں، انہیں اعمال کیے، ان کے لیے جنتیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مثال دی کفار کے اعمال کی کہ جو
مچھر سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ تم کس طرح سے انکار کرتے ہو، جب تم مردہ تھے تو تمہیں زندہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت زمین میں خلیفہ بنانے والے ہیں۔ اس کے بعد مکالمہ ہوا ملائکہ سے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا اور حضرت حوا علیہ السلام کا جنت میں رہائش دینا، وہاں سے شیطان کا آنا، ان کو بہکا دینا، یہ ساری چیزیں ہو چکی۔ جب پھر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونے کا ذکر بھی آ گیا۔ اب یہ ساری چیزیں ہو کر ذکر ہے بنی اسرائیل کا۔ بنی اسرائیل قوم حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد صاحب تھے، ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، یعنی عبداللہ، جیسے ہم عبداللہ سنتے ہوئے آئے ہیں کہ اللہ کا بندہ، اسی طرح اسرائیل بھی اللہ کا بندہ معنی میں آتا ہے۔ بنی اسرائیل سے خطاب ہے۔ یہاں سے ہم کچھ جو ہے وہ تفسیر کرتے ہیں، اس کے بعد کچھ چیزیں پوائنٹس دیکھتے ہیں۔ ان آیتوں میں بنی اسرائیل کو اسلام قبول کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دیکھو، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہ جو کہا گیا ہے نا، اوفوا بعہدی، کہ میرے وعدے کو پورا کرو، تو وعدہ وہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور آپ لوگ ان پر ایمان لے کر آئیں گے۔ اب انتہائی لطیف پیرائے میں انہیں تعالیٰ بنی اسرائیل سے یعنی یہود سے مخاطب ہو رہے ہیں کہ تم ایک پیغمبر کی اولاد ہو، تمہارے ہاتھوں میں اللہ کی کتاب موجود ہے اور قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایسا نہیں ہے کہ تورات کا کچھ انکار ہے، یا قرآن تو تصدیق کر رہا ہے تم لوگوں کی کتاب کی۔ پھر تمہیں نہیں چاہیے کہ سب سے پہلے تم ہی انکار کرنا شروع کر دو۔ تم تو پہلے سے جانتے تھے، تمہیں تو پتا تھا، تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں مبعوث ہوں گے اور ہم ایمان لے آئیں گے، باقاعدہ تم لوگوں سے وعدہ لیا گیا تھا۔ اسرائیل، اب دیکھیے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، تو گویا ان سے کہا جاتا ہے کہ تم میرے صالح اور فرمانبردار بندے کی اولاد ہو۔ تمہیں چاہیے کہ اپنے جد امجد کی طرح حق کی تابعداری میں لگ جاؤ، جیسے کہا جاتا ہے کہ تم سخی کے لڑکے ہو، سخاوت میں آگے بڑھو، تم پہلوان کی اولاد ہو، داد شجاعت دو، تم عالم کے بچے ہو، علم میں کمال پیدا کرو۔ اسی طرح سے ان سے کہا گیا ہے کہ تم نبی کی اولاد میں سے ہو، تو تمہیں تو چاہیے کہ ایک نبی جو آخری نبی الزماں آئے ہیں تو تم اس کی پیروی کرو، اس پر ایمان لے کر آؤ۔ دیکھیے کہ سورہ اسراء کی آیت میں بھی ہے کہ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، یعنی ہمارے شکر گزار بندے حضرت نوح کے ساتھ جنہیں ہم نے ایک عالمگیر طوفان سے بچایا تھا، یہ ان کی اولاد ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اسرائیل حضرت یعقوب کا نام تھا، کہ وہ سب قسم کھا کر کہتے ہیں کہ واللہ یہ سچ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے اللہ تو گواہ رہ، اسرائیل کے لفظی معنی عبداللہ کے ہیں۔ ان نعمتوں کو یاد دلایا جاتا ہے جو قدرت کاملہ کی بڑی بڑی نشانیاں تھیں، مثلا پتھر سے نہروں کو جاری کرنا، امن و سلوہ اتارنا، فرعونیوں سے آزاد کرنا، انہی میں سے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث کرنا، ان میں سلطنت اور بادشاہی عطا فرمانا وغیرہ۔ ان کو ہدایت دی جاتی ہے کہ میرے وعدوں کو پورا کرو، یعنی میں نے جو عہد تم سے لیا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئیں اور ان پر میری کتاب قرآن کریم نازل ہو تو تم اس پر اور آپ کی ذات پر ایمان لانا۔ وہ تمہارے بوجھ ہلکے کریں گے اور تمہاری زنجیریں توڑ دیں گے اور تمہارے طوق اتار دیں گے، اور میرا وعدہ بھی پورا ہو جائے گا کہ میں تمہیں اس دین کے سخت احکام کے متبادل آسان دین دوں۔ یہ تفسیر جو ہے وہ کافی ساری اس کے بارے میں موجود ہے، کل کچھ تفسیر آگے ہم کریں گے۔ اس سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہاں سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد یعنی بنی اسرائیل یعنی یہود سے کلام فرما رہے ہیں یا مخاطب ہو رہے ہیں کہ تم میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں۔ بہت ساری نعمتیں بنی اسرائیل پر
بہت زیادہ ان کے اندر سے بہت زیادہ نبی بھیجے گئے، ان کو بے شمار نعمتیں دی گئی۔ آگے آگے ہم پڑھیں گے کہ کون کون سی نعمتیں انہیں دی گئی، کون کون سی آسانیاں ان کے لیے پیدا کی گئیں، کون کون سی دعائیں ان کی قبول کی گئیں، کون کون سی خواہشیں ان کی پوری کی گئیں۔ اس کے باوجود یہ نافرمان قوم تھی، ہر نبی کو جھٹلاتے آئے تھے، ہر نبی کے ساتھ انہوں نے برا برتاؤ کیا تھا، بہت سارے نبیوں کو انہوں نے قتل کر دیا تھا۔ اور ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ لوگوں سے، کفار سے، مدینہ والوں سے کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی الزمان مبعوث ہونے والے ہیں اور ان کے ذریعے سے تم پر سبقت حاصل کریں گے اور تم پر غالب آ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی دعائیں کیا کرتے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں مبعوث ہوئے ہیں تو یہ حسد کے مارے کہ عرب میں کیوں، ہمارے ہاں کیوں نہیں۔ ان کو پکا تھا کہ جس طرح سے باقی سب نبی بھی بنی اسرائیل کے اندر جو ہے وہ اولاد اسرائیل کے اندر پیدا ہوتے آئے ہیں، انہی میں مبعوث ہوتے آئے ہیں، تو انہی میں سے نبی آنا چاہیے تھا آخری زمان بھی، نہ کہ عرب میں۔ عرب کو یہ لوگ بہت ہی کم تر قوم سمجھا کرتے اور اپنے آپ کو یہ بہت اعلیٰ قوم سمجھا کرتے تھے، کیونکہ ان کے پاس تورات تھی، ان کے پاس علم تھا، ان کے پاس بہت سارے نبی آئے تھے۔ تو یہ تھا ذکر بنی اسرائیل کا۔ آپ لوگوں کے لیے جو آج کا سبق تھا کہ بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کس کی اولاد ہے؟ بہت ہی آسان سا سوال ہے، یہ آپ میں سے بہت سوں کو پتہ ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ بتائیں گے، جس کو معلوم ہے۔ ہلکا سا آپ لوگوں کا امتحان ہے آج کے دن۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، قرآن مجید کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔